بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میرا نام صدیقہ ہے، میری تعلیم ایم فل باٹنی ہے۔ میری پرورش اور تعلیم ساری گاؤں میں ہوئی تھی۔ دنیاوی تعلیم میری بہت اعلیٰ ڈگریوں تک پہنچ چکی تھی، لیکن دینی تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی، جس میں میری لاپرواہی بھی شامل تھی۔ میرے والد نے مجھے قرآن پڑھنے سکھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ شاید کہ یہ میری اپنی بدقسمتی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد گاؤں میں ہی ایک بڑے پرائیویٹ کالج میں بطور ہیڈ ٹیچر کے اپنی خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ میرے والد ایک سرکاری رورل ہیلتھ سینٹر میں بطور سینئر پریکٹیشنر کی سروسز مہیا کر رہے تھے۔ بچپن سے ہی مجھے استانی بننے کا بہت شوق تھا۔ گھر میں بھی قرب و جوار سے بہت سے بچے شام کو میرے گھر میں پڑھنے آ جاتے۔ میں نے ان بچوں سے پڑھانے کا کبھی معاوضہ طلب نہیں کیا تھا، بلکہ کالج سے ملنے والی تنخواہ میرے لیے الحمدللہ کافی ہوتی تھی۔ میں نے ان بچوں کو پڑھانے میں بھی کبھی آر محسوس نہیں کی، بلکہ سالانہ امتحانات میں بچوں کی کامیابی پر مجھے بے حد خوشی ہوتی تھی۔ میرا کالج میرے گھر سے 7 سے 8 کلومیٹر دور تھا، جہاں تک رسائی صرف ایک کچی سڑک کے ذریعے ہی ممکن تھی۔ سردی ہو یا گرمی، بہار ہو یا خزاں، بھلے کالج میں کوئی آئے یا نہ آئے، میں کالج میں اپنی حاضری ڈیوٹی سمجھ کر دیتی تھی، اور اس میں مجھے بہت خوشی بھی ہوتی تھی۔ میں صبح سویرے اٹھتی، فجر کی نماز کے بعد ایک آدھ لیکچر تیار کرتی، صبح کا ناشتہ تیار کرنے میں اپنی ماں کی مدد کرتی اور تیار ہو کر پیدل ہی کالج کی طرف روانہ ہو جاتی۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ یہ کالج ایک ایسے گاؤں میں واقع تھا جو ایسی کچی آبادی سڑک کے ذریعے باقی دنیا سے منسلک تھا، جو ایک پگڈنڈی سے ہو کر گزرتی تھی۔ کبھی کبھار کالج آتے ہوئے جیپ مل جاتی، باقی اکثر اوقات سفر پیدل ہی طے کرنا پڑتا۔ میرا یہ سفر ایک شارٹ کٹ راستے کے ذریعے ہی طے ہوتا تھا، جو ایک ایسے جنگل سے ہو کر گزرتا جہاں آبادی بالکل نہیں تھی۔ سارا جنگل چیڑ کے بڑے بڑے درختوں اور چھوٹے بڑے غاروں کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس جنگل میں گھنے چیڑ کے درختوں کے علاوہ پانی کے 2 ٹھنڈے چشمے بھی بہتے تھے، جہاں سے ہر گزرنے والا اپنی پیاس ضرور بجھاتا تھا۔ ویسے بھی یہاں پہنچتے پہنچتے اکثر پیاس لگ جایا کرتی تھی۔ اس جنگل کے راستے سے اکیلے پیدل سفر طے کرنا کسی مہم جوئی سے کم نہیں تھا۔ اگرچہ یہ جنگل بہت خوبصورت تھا، لیکن اکثر لوگ اس کی تنہائی اور اس کے خالی پن سے ڈرتے تھے، سو ہمیشہ 2 یا 3 کی جوڑی میں لوگ سفر کرنے کو ترجیح دیتے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اس جنگل میں موجود چشموں کے پیچھے کوئی راز ہے۔ کچھ کہتے کہ جنگل میں غاروں میں کوئی دوسری مخلوق بھی آباد ہے، جس کا تعلق انسانی دنیا سے نہیں ہے بلکہ جنات کی قوم سے ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی، لیکن جب بھی جنگل سے گزرتی، اس جنگل کی پراسراریت دیکھ کر اور پھر اس کا ماحول ہی کچھ ایسا تھا کہ اس میں کوئی دوسری رائے معلوم نہ ہوتی۔ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ بالکل ویران اور سنسان علاقہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی دوسری مخلوق کا یہاں آباد ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ میں کالج آتے جاتے مکمل پردہ کرتی اور صرف اس وقت چہرے سے اپنا نقاب ہٹاتی جب میں اکیلے اس جنگل سے گزرتی، کیونکہ یہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، اور پھر گرمی ستاتی تو نقاب اٹھانا ہی پڑتا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میری روح تک کو تر و تازہ کر دیتے۔ میرے ساتھ اکثر اوقات 1-2 استانیاں اور 2-4 کالج کی طالبات لازمی ہوتی تھیں۔ باتوں باتوں میں ہمارا یہ سفر کافی جلدی کٹ جاتا، آسانی ہوتی۔ یہ برسات کے موسم کی بات ہے۔ ان دنوں ہر روز بارش کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، جو اکثر طلوع آفتاب سے بھی پہلے شروع ہوتا اور شام تک وقفے سے جاری رہتا۔ ارد گرد نالوں میں بھی اکثر اسی بارش کے پانی کی وجہ سے طغیانی آ جاتی۔ کالج میں طالبہ کی تعداد بہت کم ہوتی۔ آج بھی صبح سویرے حسب معمول بارشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ میں نے فجر کی نماز ادا کی، پھر ایک لیکچر تیار کیا، اماں کے ساتھ مل کر گھر کے کام کیے، تب تک انہوں نے ناشتہ بنا لیا۔
میں نے ناشتہ کیا اور کالج جانے کی تیاری کرنے لگی۔ بارش کا سلسلہ آج کچھ زیادہ ہی گہرا تھا۔ بارش جب زور پکڑنے لگی تو اماں نے کہا کہ آج نہ جاؤ، کالج نہ جانے کوئی آیا ہوگا بھی یا نہیں، تمہاری پاکستانیوں کے ساتھ رابطہ بھی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا امی، وہ میری طرح پابند وقت ہیں، کبھی کوئی دیر سویر نہیں ہوئی، آپ فکر نہیں کریں، اگر موسم خراب ہوا تو میں جلد لوٹ آؤں گی۔ خیر میں اپنی تیاری وغیرہ کر کے کالج چلی آئی۔ سڑک پر تو دور دور تک کسی چلتی ہوئی جیپ تک کا نام و نشان نہیں تھا، جبکہ کالج جانے والی اکثر لڑکیاں بھی شاید آج گھر پر ہی رہ رہی تھیں۔ اب مجھے اکیلے ہی پیدل سفر کرنا تھا۔ میرے پاس پانی کی ایک بوتل اور ایک کالی چھتری تھی۔ میں نے سوچا اگر کسی نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو اسی چھتری کی نوک پیٹ میں گھونپ دوں گی۔ بہرحال تیز تیز چلتے ہوئے میں کافی آگے پہنچ گئی۔ اب جو پیچھے مڑ کر دیکھا، بارش تو تیز تھی، لیکن یہاں سے واپس گھر جانے کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا۔ جب یہاں تک آ ہی گئی تھی تو کالج بھی پہنچ جاؤں، میں نے سوچا، اور اپنے قدم مزید تیز کر دیے۔ آگے آگے چلتے بارش کا سلسلہ مزید تیز ہو گیا۔ میرے کپڑے بچانا مشکل ہو گیا تو میں نے ایک گھنا درخت ڈھونڈنے کی کوشش کی تاکہ کچھ دیر درخت کے نیچے پناہ لے سکوں۔ بارش کا سلسلہ بہت تیز تھا۔ تھوڑی دور ہی مجھے ایک پرانا اور گھنا چیڑ کا درخت نظر آ گیا۔ میں نے اسی درخت کے نیچے رکنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ آگے والے راستے میں ایک بہتا نالا تھا جس میں تیز بارش کی وجہ سے طغیانی ہو جاتی تھی۔ یہاں پر رکنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ طغیانی کم ہو جائے تاکہ مجھے گزرنے میں آسانی رہے۔ سو میں وہاں کھڑی ہو گئی، لیکن نہ جانے کیوں اس درخت میں ایک عجیب سی پراسراریت تھی۔ مجھے بار بار احساس ہوتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں بار بار سوچتی کہ یہاں سے چلی جاؤں، مگر ایک قدم بڑھاتی تو عجیب سا ڈر لگتا، پھر رک کر وہیں کھڑی ہو جاتی۔ عجیب کشمکش میں تھی۔ مجھے قریب کوئی 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دوسری طرف سے ایک عورت نکلی۔ اس کے سر پر ایک بڑی سی کالے رنگ کی چھتری تھی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی خوبصورت بچی بھی تھی۔ شکل سے یہ دونوں ملتی جلتی تھیں، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ دونوں ماں بیٹی ہیں یا دادی پوتی ہیں۔ حلیے سے ماں بیٹی نظر آنے والی دونوں عورتیں اپنے لباس اور چال ڈھال سے عام خواتین سے بالکل مختلف تھیں۔ نہ جانے کیوں انہیں دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ ان کی نظر اچانک مجھ پر پڑی تو یہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگیں، کہنے لگیں، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اگر برا نہ منائیں تو ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں، بارش تو ابھی بہت تیز ہو جائے گی اور پھر یہاں آس پاس کسی انسان کا گھر بھی نہیں ہے۔ میں اس عورت کی بات سمجھ نہ سکی۔ مجھے لگا شاید بڑھیا میری مدد کرنا چاہتی ہے، سو میں نے ان پر شک نہ کیا۔ انہوں نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں تو یہ بھی بھول گئی کہ یہ عورتیں اس ویرانے میں اچانک نظر کہاں سے آ گئیں۔ اگر آنا ہی ہوتا تو دور راستے سے قریب آتی ہوئی نظر آتی، لیکن یہ تو اچانک ہی کہیں سے نمودار ہوئی تھیں۔ خیر میں ان دونوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ مجھے لے کر ایک گھنے چیڑ کے درخت کی طرف لے گئیں۔ چلتے چلتے غار آیا تو میں نے دیکھا غار کے اندر ایک دروازہ کھلتا تھا۔ چند قدم آگے چل کر نیچے کی طرف سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ اب ڈر اس بات کا تھا کہ اسی غار کے عین اوپر طغیانی والا وہ نالا بہتا تھا، مگر حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ اس دروازے کو نالے کا پانی چھو کر نہیں گزرتا تھا۔ خیر بڑھیا آگے بڑھ کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے مجبوراً آ گئی۔ مجھے حیرت کی بات اس وقت ہوئی جب میں نے دیکھا کہ انہی سیڑھیوں کے آس پاس لاتعداد عورتیں اور مرد کھڑے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ، وہ بھی اس بیابان جنگل میں نے تو کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اتنے جنگل میں زیر زمین منگل کا سماں، میں حیران ہی رہ گئی۔ خیر اس عورت کے پیچھے چلتی گئی۔ ایک لمبی راہداری جو کہ تاریک تھی، اس سے گزر کر ایک روشن سا راستہ کھلا۔ یہاں سے آگے ایک حویلی نما مکان نظر آیا۔ اس کی بیرونی حصہ سنہری چمکتے ہوئے رنگ کا تھا، کونا کونا سفید روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ وہ عورت مجھے خوش آمدید کہتے ہوئے اسی حویلی نما گھر کے اندر لے گئی۔ اس کا ماحول ایک شاہی انداز میں ڈھلا ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی مغلیہ دور کے محل میں آ گئی ہوں۔ اس گھر کے برآمدے کے عین وسط میں ایک تخت پوش سا بچھا ہوا تھا۔ یہاں پر ایک بڑھیا تھی جو خوش الہانی میں تلاوت کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایسا سوز اور درد تھا کہ میں نے اتنی خوبصورت آواز اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔
دل کر رہا تھا کہ یہ تلاوت کرتی جائے اور میں سنتی جاؤں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میری زبان بھاری تھی۔ بچپن سے ہی مجھے قرآن پاک سیکھنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ قاری صاحب سے کافی بار مجھے مار پڑی تھی۔ قرآن مجید سیکھنے میں نے ہمیشہ لاپرواہی برتی۔ اسی وجہ سے مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ لیکن اس کمرے میں موجود بڑھیا کو خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا دیکھ کر میں بے حد متاثر ہوئی۔ خود پر شرمندگی بھی ہوئی کہ میں کتنی بدقسمت ہوں اور کس قدر لاپرواہ ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا نہیں آتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی تخلیق کی اس غیر مرئی مخلوق کے ذریعے سے کلام سیکھنے کا سبب پیدا کر دیا۔ کچھ دیر تلاوت کرنے کے بعد اس بڑھیا نے دعا کی اور قرآن پاک وہاں موجود ایک الماری میں رکھ دیا۔ پھر مجھے دیکھ کر مسکرائی اور سلام کیا۔ میں تو اس کے انداز میں جیسے کھو ہی گئی تھی۔ مجھے لے کر آنے والی عورت نے اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی تو وہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ دیر سلام دعا کرنے کے بعد وہاں آنے والی ایک عورت مٹی کے گلاس میں کچھ مشروب لائی جس میں دل و دماغ کو مسحور کرنے والی خوشبو آ رہی تھی۔ پینے میں کھجور کا ذائقہ معلوم ہوتا تھا۔ میں تو گٹا گٹ سارا گلاس پی گئی۔ میں نے اس بڑھیا کو نہ جانے کیا جان کر مخاطب کیا، ماشاء اللہ مجھے آپ کی آواز بہت پسند آئی۔ میرے لہجے میں ابھی تک بڑھیا کی آواز کا سحر قائم تھا۔ آپ کو دیکھ کر مجھے اپنے بچپن کا دور یاد آ گیا۔ میں بھی قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن ہر جگہ مجھے دھتکار ہی ملی۔ اسی وجہ سے آج تک دل میں یہ حسرت ہی رہ گئی ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی۔ دوسری عورت کو کچھ کہا تو وہ الماری سے ایک نورانی قاعدہ اٹھا کر لے آئی۔ اس کے حروف سنہری رنگ سے لکھے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے چند حروف پڑھنے کا کہا۔ میں درست نہ پڑھ سکی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، خدا کا کلام اس نے انسانوں کے لیے نازل کیا ہے، افسوس کہ انسان ہی اس سے بے بہرا ہے۔ اب میں سمجھی کہ اس کی آنکھیں کیوں چھلک پڑی تھیں، شاید وہ میری بدقسمتی پر رو پڑی ہو۔ اس نے میرے سر کو دلاسا دیا اور کہنے لگی، بیٹی تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں ایک ایسا حل بتاؤں گی جس سے تمہاری زبان کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ اس نے گلابی رنگ کی ایک مٹی منگوائی جس پر کچھ کلام پڑھا اور مجھے زبان باہر نکالنے کا کہا۔ میری زبان کی تہہ میں انہوں نے وہ تھوڑی سی مٹی لگائی۔ کچھ دیر نہ بند کرنے کا اشارہ کیا۔ میں یوں ہی کھڑی رہی۔ رفتہ رفتہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ گلابی مٹی میرے پورے جسم میں جذب ہو رہی ہے اور میری زبان میں عجیب سی لچک پیدا ہو رہی ہے۔ یہ عمل تقریباً 5-10 منٹ تک جاری رہا۔ پھر بڑھیا نے مجھے زبان بند کرنے کا اشارہ کیا۔ مجھے ایک مشروب پلایا گیا۔ اس کے بعد مجھے دوبارہ نورانی قاعدہ پڑھنے کا کہا تو میں حیران رہ گئی کہ میری زبان فر عربی پڑھنا شروع ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ نہ جانے اس بڑھیا کے ہاتھ میں اللہ نے کون سی شفا رکھی ہے جو مجھے اللہ کا کلام پڑھنا سکھا گئی۔ میں تو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر بڑھیا کے ماتھے کو چوما تو مجھے یوں لگا میرے ہونٹ برف سے لگ گئے ہوں۔ خیر میں بے حد خوش تھی۔ اللہ کا کلام پڑھنے کے بعد مجھے ایک ایسا روحانی سکون مل رہا تھا جو مجھے کہیں اور کبھی نہیں مل سکا۔ میری زندگی، دل و دماغ، میرا باطن سب کچھ بدل چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میرے کانوں اور سر پر انہوں نے کچھ پڑھ کر پھونکا۔ میرا پورا جسم یوں ہلکا ہوا، مجھے لگا کہ میں کوئی ہوا میں تیر رہی ہوں۔ میں اس ماحول میں کہیں کھو سی گئی تھی، مجھے لگ رہا تھا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد مجھے وہاں لانے والی عورت پھر آئی۔ اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا جس پر اس بڑھیا نے وہی مٹی پھیری تو وہ زخم دیکھتے ہی دیکھتے بھر گیا۔ اب مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ یہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے وہاں موجود ایک اور الماری کے پاس لے گئی اور وہاں سے مجھے غلاف میں لپٹا ہوا قرآن مجید کا ایک خوبصورت نسخہ تحفے میں دیا۔ اس قرآن پاک کی لکھائی بہت اعلیٰ انداز میں کی گئی تھی۔ مجھے پڑھ کر دیکھتے ہوئے اسے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے پتھروں کے موتیوں سے بنی ایک خوبصورت تسبیح دی جو انتہائی خوبصورت تھی، اور ایک جائے نماز بھی۔ ایک لڑکی نے دونوں چیزیں مجھے خوبصورت چادر میں تھما کر دے دیں۔ میں تینوں چیزیں لے کر بے حد خوش ہوئی۔ پھر اس عورت نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے ایک دروازہ کھولا جہاں سے سفید روشنی ظاہر ہوئی تو میری آنکھیں چندیا گئیں۔ جب روشنی غائب ہوئی تو میں اپنے گھر کے صحن میں کھڑی تھی، لیکن میرے ہاتھ میں ایک انتہائی خوبصورت قرآن پاک کا نسخہ اور ایک جائے نماز کے علاوہ ایک شاندار تسبیح تھی۔ گھر پہنچتے ہی میری سمجھ میں نہ آیا
کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر گھوم گیا، لیکن دادی اماں میرے ہاتھ میں تینوں چیزیں دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ کہنے لگیں بیٹی تم بڑی ہمت والی ہو، تمہیں آج وہ ملا ہے جو بڑے بڑوں کو نہیں مل سکا۔ واہ مولا تیری شان۔ دادی کہنے لگیں بیٹی تم بہت خوش قسمت ہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ دادی نے مجھے بتایا کہ ہمارے پرانے بزرگوں کے مطابق اس جنگل میں ہماری نسل کے سب سے خوبصورت بچے کی ان جنات سے ملاقات ہوگی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جنگلات چونکہ کئی سو سال پرانے ہیں، اس جنگل کی زمین اور چشمے کے نیچے ایک مسلمان جنات کی بستی ہزاروں سال سے آباد ہے۔ اس کا نظام انسانی دنیا سے ملتا جلتا ہے۔ اگر کسی راہ چلتے انسان سے ان کی ملاقات ہو جائے تو یہ لوگ نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ اکثر اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک جانے والوں کی مدد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔